اب میرے بھائیوں، سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 میں یہ بڑا اہم ترین پورشن ہے، وہ آیت مبارکہ کا حصہ جو اس وقت اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بھی بنا ہوا ہے۔ اسے آیت مودت کہتے ہیں۔ مودت عربی میں کہتے ہیں محبت کرنے کو، سچی عقیدت رکھنے کو۔ یہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، ویسے ہم اردو میں بول دیتے ہیں محبت، میم کے اوپر پیش، اصل لفظ ہے میم پہ زبر، محبت یہ لفظ ہے عربی میں۔ محبت اور مودت اس پہ بھی میم کے اوپر زبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں تمہیں اللہ کی شناخت کروا رہا ہوں اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے حوالے سے ڈرا رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، ان تمام چیزوں کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ میری جو قرابت داری ہے اس کا تم لحاظ رکھو۔ اچھا، اب اس کے دو معنی کیے گئے۔ ایک تو یہ معنی کہ جو عرب کی ٹریڈیشنز تھیں، آپ کو پتہ ہے، یعنی عرب اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود جو شرکی عقائد ان کے اندر پائے جاتے تھے، چند ایک ان کے اندر اخلاقی خوبیاں بھی تھیں، مہمان نواز تھے، پھر ایک خاندانی سسٹم بڑا سٹرونگ تھا۔ خاندان کا کوئی فرد اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا تو پورے کا پورا خاندان اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، یا اگر اس کا حق لینا ہوتا تب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ تو یہ خاندانی نظام بڑا مضبوط تھا، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی ان سے فرمائیے، اے کفار مکہ، اگر تم ایمان قبول نہیں کر رہے ہو، کم از کم میں جو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا کہ مجھے پیسے دو، میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، میں نے کوئی یعنی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اور مال بٹورنے کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے تو یہ دعوت نہیں کی ہے۔ تو اس کے بدلے میں اگر تم میری دعوت قبول نہیں کر رہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کم از کم میری قریبی رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو۔ میرا جو تمہارے ساتھ رشتہ ہے، جو عرب کی ٹریڈیشن ہے، میں بھی قریش سے ہوں، تم بھی قریش سے ہو، کم از کم میری رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو۔ وہ جو تھوڑا سا ایک معاملہ جو تم سب کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو، میرے ساتھ وہ بھی حسن اخلاق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یعنی مجھے کبھی مکے سے نکال دیا جاتا ہے، مجبوراً نکلنا پڑتا ہے مدینہ شریف جانے کے لیے، یہ تو ایک آخری یعنی معاملہ ہوا۔ طائف والا جو معاملہ ہوا اس سے پہلے بھی بخاری مسلم میں کئی احادیث ملتی ہیں، آپ کی مبارک کندھوں کے اوپر اوجڑی رکھ دی گئی سجدے کی حالت میں۔ اس طرح کے کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے۔ تو فرمایا جا رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، سوائے یہ کہ میری جو قریبی رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھو۔ یہ وہ تفسیر ہے جو صحیح بخاری کے اندر اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں موجود ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے قریش مکہ، تم میری رشتہ داری کا تو خیال رکھو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، رحمی رشتے تو تم میں بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، کم از کم اس کا تو لحاظ رکھو۔ لیکن اسی بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کی تفسیر بالکل مختلف کی۔ انہوں نے اس کی تفسیر کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں دعوت و تبلیغ کے بدلے میں اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ مودت والا جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو یہ تفسیر جب سعید ابن جبیر تابعی نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ، بہت نیک پرہیزگار تھے، ان کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا تھا، شیعان علی میں سے تھے، اور خیر التابعین ہیں 3 بندے، سعید ابن جبیر، حسن بصری اور اویس قرنی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو سعید ابن جبیر نے جب یہ تفسیر کی تو عبداللہ ابن عباس نے، بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے تفسیر کرنے میں جلدی کی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم
مجھ سے جو رشتہ داری رکھتے ہو اس کا لحاظ رکھو. اس سے یہ مراد نہیں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو. یہ تفسیر تابعین نے کی, صحابی نے اس کو کلیریفائی کیا کہ اس کی تفسیر اس طریقے سے بیان نہ کرو. البتہ پوری امت نے اس آیت کو سپورٹیو ضرور لیا ہے اس حوالے سے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے, اور وہ لاجیکل ہے. اس کی لاجک بڑی سمپل ہے. آپ سمپل فارمولہ دیکھ لیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یہ میں اس لیے اس کو ڈیٹیل سے ایڈریس کر رہا ہوں کہ یہ سنی شیعہ دونوں اپنی اپنی تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں. سنی اپنی طرف لے جاتے ہیں, شیعہ اپنی طرف لے جاتے ہیں, لیکن ہم تو وہ بات کریں گے جو صحیح ہوگی. کیوں؟ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابیں. نہ ہم سو کالڈ وابی ہیں, وہ علمی بات کرتے کہتے وابی ہو گئے. نہ ہم بابی ہیں, بابوں کے ماننے والے, فرقوں کے بابوں کے دفاع کرنے والے. ہم تو کتاب و سنت کی علمی بات کریں گے. سنی اور شیعہ دونوں ہی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں معنی اس کے درست ہیں. ایک تو تعویل خاص کے اعتبار سے جو میں نے بیان کیا ابن عباس کی تفسیر, تعویل عام کے اعتبار سے اب میں آپ سے سمپل فارمولہ آپ سے بیان کرتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں ان کافروں سے کہ جو تمہاری میرے ساتھ رشتہ داری ہے کم از کم اس کا تو لحاظ رکھو. کن سے مانگا جا رہا ہے؟ کافروں سے. تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر احسان ہے کہ ان کو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں دلانے کا وسیلہ بنے ہیں, اس کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھی جائے. اور ظاہر آپ کے اہل بیت کے ساتھ تو اس میں امپلائیڈ ہے. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. میرا جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. 5B ریسرچ پیپر, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, جس میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے 200 کے قریب روایتیں میں نے اس کے اندر جمع کی ہیں. تو یہ حدیث بھی میں نے ڈالی ہے. پھر سیدنا ابوبکر کا قول ہے صحیح بخاری میں, صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, وہ بھی میں نے ریسرچ پیپر کے اندر ڈالا ہوا ہے. صحیح بخاری میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ والا جو چیپٹر ہے ان کے فضائل میں, اس کے اندر یہ قول موجود ہے جو میں نے ترمذی کی روایت بیان کی. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جامعہ ترمذی میں 3789 ہے, اور یہ المستدرک للحاکم میں بھی ہے 4716. امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے. اور صحیح بخاری میں 3751 نمبر روایت ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں تلاش کرو. یہ سیدنا ابوبکر کا قول ہے صحیح بخاری میں 3751 اور حضرت حسین والے چیپٹر میں کہ محمد کے قرب کو محمد کے اہل بیت میں تلاش کرو. اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے نبی علیہ السلام کی امہات المومنین آپ کی بیویوں کو نہیں لیا, حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہیں. یہاں پر اہل بیت سے مراد حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے, اسپیسیفکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے سیدہ فاطمہ, حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین, اور سیدنا علی کو لیا. دونوں ہی اہل بیت ہیں. تو میرے یہ 2 کلپ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں, آلریڈی ہیں. ایک ہے آیت تطہیر کے اوپر جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے, اسے کہتے ہیں آیت تطہیر. یہاں پہ بھی سنی شیعہ دونوں ایکسٹریم پہ ہیں. سنی صرف امہات کی بات کرتے ہیں, ساتھ اہل بیت کی بھی کرتے ہیں لیکن ذرا ڈر ڈر کے, اور دوسری طرف شیعہ ہیں وہ صرف اہل بیت کی یعنی سیدنا حسن و حسین اور مولا علی کی بات کرتے ہیں علیہم السلام, اور امہات کو پیچھے کر دیتے ہیں. جبکہ درمیانہ موقف جو ہے وہ صحیح ہے جو میں نے اس میں بیان کیا اس کلپ میں. اور یہ جو آیت آئی اسے آیت مودت کہتے ہیں, سورہ الشورى آیت نمبر 23. وہ 33 ہے احزاب کی, یہ 23 ہے سورہ الشورى کی. تو میں نے اس کے اوپر بھی میرا کلپ ہے آیت مودت کے اوپر سنی شیعہ اختلاف. تو اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی تھی کہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. اہل بیت سے بھی محبت کی جائے. پھر غدیر خم کی حدیث تو ہے
یعنی صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 4 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے غدیر خم پہ خطبہ دیا، خم نامی گاؤں میں، اور الوداعی گفتگو تھی۔ فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ موت کا فرشتہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اہل بیت کی محبت یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ تو غدیر خم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر مولا علی کا ہاتھ بھی پکڑا، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں موجود ہے، اور آپ نے صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں ہوں پھر اس کا مولا علی ہونا چاہیے۔ یعنی جو مجھے جگری دوستی مجھ سے رکھتا ہے، جو مجھے اپنا آقا مانتا ہے، وہ علی سے بھی محبت رکھے اور علی کو بھی آقا مانے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی درست ہیں۔ اس پہ بھی میرا یعنی طارق جمیل صاحب کی سپورٹ میں ایک کلپ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ تو یعنی یہ دونوں معنی اس میں درست ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے تھوڑا غلو کر دیا تھا بیان القرآن کے اندر، تو میں نے ان کے اوپر پھر گرفت بھی کی تھی۔ اسی کلپ میں پھر ہم نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی کلپ ڈالا تھا، چونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب میں ایک مسئلہ تھا، شیعہ کی طرف سے انہیں کافی تکلیف اٹھانی پڑی، اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات شیعہ کے معاملات کے اندر غلو کا شکار بھی ہو جاتے تھے۔ یعنی ان کے اندر ایک پرسنل ایک کمزوری اس حوالے سے پائی جاتی تھی۔ یعنی نعوذ باللہ وہ اہل بیت سے بغض نہیں رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ایک جیسے کہ امام ابن تیمیہ ہے، میں نہیں مانتا کہ ان کے اہل بیت کے ساتھ کوئی بغض تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ شیعہ کے ساتھ ٹسل میں رہے تو وہ پھر ایک ایکسٹریم کو کراس کر کے، یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو یعنی اعتدال کے اوپر رہے، یہ چانس ہوتے ہیں کہ جب آپ، اور یہ شیخ البانی نے خود یہ جو حدیث غدیر خم ہے اس کے کانٹیکسٹ میں سلسلہ صحیحہ میں البانی نے لکھا ہے کہ جو امام ابن تیمیہ کے اندر ایک جلد بازی کی عادت تھی حدیثوں پہ حکم لگانے میں، اور جو شیعہ کے بارے میں وہ غلو کرتے تھے، اس کی وجہ سے بعض کا تو انہوں نے صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر دیا۔ یعنی ایک نیچرل چیز ہے، یہ ضد بڑی بری چیز، یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ماتا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے۔